میرا نام احمد ہے اور شاید اگر آج آپ میری کہانی سن رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ میں اب ان جھگڑوں کی گونج سے آزاد ہو چکا ہوں۔ ماں کہتی بیٹا تم میرے نہیں رہے، بیوی کہتی تم میں ہمت نہیں ہے کہ میرے حق کے لیے کھڑے ہو سکو۔ میں خاموشی سے دونوں کی باتیں سنتا، رات کو چھت پر جا کر روتا اور صبح خود کو پھر ایک مسکراہٹ کے ساتھ آئینے میں دیکھنے کی کوشش کرتا۔ میری ماں رخسانہ بیگم وہی عورت جنہوں نے مجھے اپنی گود میں بٹھا کر دنیا کے ہر طوفان سے بچایا، جن کے ہاتھوں میں میرے بچپن کی خوشبو ہے۔ انہوں نے میری خاطر اپنی جوانی تیاگ دی، کسی مراد سے سہارا نہ لیا، اپنے ہاتھوں سے مزدوری کی، مجھے پڑھایا، نوکری کے قابل بنایا، اور جب میں زینب کو بیاہ کر لایا تو میں نے دل میں دعا کی تھی کہ میری ماں کو ایک بیٹی جیسی بہو ملے اور زینب کو ایک ماں جیسی ساس، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ میری یہ دعا ہی میرے سب سے بڑی آزمائش بن جائے گی۔ زینب میری محبت میں میری شریک حیات، جس نے میرا ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا تھا، وہ شروع سے ہی ماں سے خفا رہنے لگی۔ کہتی تھی اماں ہر وقت حکم چلاتی رہتی ہیں، نوکرانی بنا کر رکھا ہوا ہے۔ وہ ہر بات پر طنز کرتیں، لپٹ کر کہتیں، اور اماں کہتی تھیں کہ زینب میری عزت نہیں کرتی، زبان دراز ہے، تمہیں مجھ سے دور کر ہی رہی ہے۔ اور میں ہر رات سوچتا کہ آخر میں کسی کا بیٹا ہوں اور کس کا شوہر، کس کو خوش رکھوں، کس کے آنسو پوچھوں۔ جب میں اماں کے پاس بیٹھتا تو زینب کمرے میں روٹھ کر چلی جاتی، اور جب زینب کو سمجھاتا تو اماں کی آنکھوں میں وہ تنہا بڑھاپے کا خوف صاف جھلکتا۔ ایک دن تو اماں نے کہہ دیا کہ کیا ماں کا حق صرف تیرے بچپن تک تھا؟ اور زینب نے اسی دن کہا اگر تم واقعی مرد ہوتے تو میرے ساتھ کھڑے ہوتے۔ اور بس وہ رات میرے اندر کچھ ٹوٹنے کی رات تھی، جیسے میرا دل اب دو دھڑکنوں میں نہیں، دو چپلکشوں میں تھا، دھڑکنے لگا تھا۔ میں اب صرف احمد نہیں رہا تھا، میں اب ایک میدان جنگ کا میدان بن چکا تھا، جہاں روز میری ذات پر وار ہوتے تھے، لفظوں سے، خاموشیوں سے، الزاموں سے، اور اسی لیے کہ میں آج تمہیں کہانی سنا رہا ہوں کیونکہ شاید کل میں یہاں نہ ہوں۔ اگلی صبح جب میں بظاہر معمول کے مطابق دفتر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا، اندر کہیں ایک ہلکا سا شور سا مچ رہا تھا، جیسے کوئی مسلسل میرے کان کے اندر چیخ رہا ہو، بس کرو احمد، کب تک یہ سہتے رہو گے؟ لیکن میں نے ہمیشہ کی طرح وہ آواز دبا دی، بیگ اٹھایا، جوتے پہنے، اور جیسے ہی باہر نکلا اماں کی آواز پیچھے سے آ گئی، دودھ نہیں آیا ابھی تک، زینب کو بولو کبھی کچھ وقت پر کر لیا کرے۔ اور میں جاننا تھا کہ زینب نے شاید سب کچھ وقت پر کیا ہوگا، لیکن اماں کو شکایت تھی، ہمیشہ رہتی تھی۔ اور جیسے ہی وہ لفظ گونجے زینب کا چہرہ غصے سے دھک رہ گیا۔ اس نے کچن سے آواز لگائی، آپ خود جا کر منگوا لیں، ہر کام میرے ذمہ تھوڑی ہے۔ اور ایک لمحے میں وہ جنگ جو روز میرے دل میں لڑ جاتی تھی آج گھر کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا، جیسے سانس نہیں بلکہ صبر انداز کھینچ رہا ہو، اور بنا کچھ کہے گھر سے نکل گیا۔ دفتر میں بھی دل نہیں لگ رہا تھا، فائلیں ادھوری، میٹنگ میں ذہن غائب، ساتھیوں کی نظریں سواریہ نشان بن چکی تھیں۔ باس نے بھی ایک دن کہا احمد تمہاری کارکردگی گر رہی ہے، سب خیریت ہے؟ اور میرے لبوں پر ایک چھوٹی سی مسکراہٹ آ گئی، جی سب ٹھیک ہے، بس نیند پوری نہیں ہو رہی۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ نیند کب کی مر چکی تھی، بس جسم سوتا تھا، دماغ جاگتا رہتا تھا، دل تڑپتا رہتا تھا۔ ہر رات دونوں کے تانے بانے، طعن و تشنیع اور الزامات کے کچرے میں دبی ہوئی میری خودی دم توڑتی تھی۔ میں سوچتا کیا واقعی مجھ میں ہی کمی ہے؟ کیا میں ہی نااہل شوہر ہوں یا نافرمان بیٹا؟ لیکن سوال یہ تھا کہ کیا میری ماں کو حق نہیں کہ وہ بیٹے سے پیار مانگے، اور کیا میری بیوی کو حق نہیں کہ وہ عزت اور آزادی کا مطالبہ کرے؟ مگر ان دونوں کے مطالبے میرے وجود کے مخالف سمت میں کھینچے رہے تھے۔ ایک مجھے بچپن کی محبت میں باندھ کر رکھنا چاہتی تھی اور دوسری مجھے حال کی وفاداری میں کھینچتی جا رہی تھی۔ میری خاموشی، جو کچھ میری برداشت کی علامت تھی، اب میری کمزوری بن چکی تھی۔ نہ میں اماں کو روک پاتا، نہ زینب کو سمجھا پاتا، اور سب سے بڑا عذاب یہ تھا کہ مجھے سننے والا کوئی نہ تھا۔ سب چاہتے تھے کہ میں سنوں، جواب دوں،
فیصلہ دوں، اور جب بھی میں کسی ایک خاطر سے جھکتا دوسری طرف سے وار ہوتا، جیسے میں انسان نہیں ایک ترازو ہوں، اور ہر روز ان کے جذبات کا وزن تولنا میری ذمہ داری ہے۔ اس دن جب دفتر سے لوٹا تو دروازے کے پیچھے ہی اماں اور زینب کی چیخیں سنائی دیں۔ میں نے اندر قدم رکھا تو زینب کی آنکھوں میں آنسو اور اماں کے ہونٹوں پر بددعائیں تھیں۔ دونوں کی سانسیں تیز، الفاظ زہریلے، اور میرا وجود گونگا میں بس کھڑا رہا، بالکل ویسے جیسے کوئی مجسمہ ہو، جیسے رونا بھی نہ آتا ہو اور چیخنا بھی نہ آتا ہو۔ اور وہ لمحہ تھا جب میں نے پہلی بار دل ہی دل میں سوچا، کیا میری موت ان دنوں کی زندگی میں سکون لے آئے گی؟ یہ خیال پہلی بار میرے ذہن میں آیا، مگر اتنا گہرا، الگ، جیسے برسوں سے دل کے کسی اندھیرے کے کونے میں پل رہا ہو، بس اب زبان تک آ گیا ہو۔ اور تب مجھے لگا یہ کہانی اگر کسی کو سنانی ہے تو بس خود کو، کیونکہ باقی سب تو اپنی لڑائی میں اتنے مصروف ہیں کہ کسی کو میری مدد کی ضرورت کی پرواہ ہی نہیں۔ کبھی کبھی انسان بھیڑ میں چلتے چلتے ایک کو رک جاتا ہے، نہ آگے جانے کا حوصلہ ہوتا ہے، نہ پیچھے لوٹنے کی گنجائش، اور وہی اسی ساکت میں ہر لمحے خود سے پوچھتا ہے، میں کہاں ہوں؟ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میں نے اپنے دفتر کے قریب سے باہر دیکھا تھا۔ نیچے سڑک پر لوگ جا رہے تھے، گاڑیاں شور کر رہی تھیں، سب کو کہیں پہنچنا تھا، سب کے پاس کوئی مقصد تھا، اور میں اندر ایک کرسی پر بیٹھا تھا، مگر میرے اندر کوئی سفر نہیں ہو رہا تھا۔ میں بس جیسے ایک بند کمرے میں قید ہو چکا تھا، ایک ایسی قید جس کے ہاتھ زنجیر نہیں بلکہ تعلقات کی رسی سے بندھی ہوئی تھی، جو کھینچتی جا رہی تھی، اور میں خون ہوتے ہاتھوں سے اسے چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس دن دوپہر کو زینب نے فون کیا، آواز بھاری تھی، کہنے لگی، احمد، آج تم نے اماں کو کچھ بھی نہیں کہا، انہوں نے مجھے ذلیل کیا، تمہارے ساتھ رہ رہی ہوں یہ ان کے نیچے۔ میں نے خاموشی سے صرف اتنا کہا، زینب پلیز، میں دفتر میں ہوں، اور فون بند کر دیا۔ لیکن اس لیے میرے لمحے دل جیسے پھٹ سا گیا ہو۔ میں چاہتا تھا کہ زینب کو سینے سے لگا کر کہوں کہ تم میرے لیے سب کچھ ہو، لیکن پھر اماں کی آنکھیں یاد آ گئیں جو شام تک میرا انتظار کرتی تھیں، اور جب زینب نے کمرے میں زیادہ وقت گزارا تو خاموشی سے کچھ بھی نہ کہتی، بس آہستہ سے دروازہ بند کرتی اور اکیلے بیٹھ جاتی۔ میں وہ سب کچھ یاد نہیں جو ماں نے میرے لیے کیا، اور میں وہ سب کچھ بھی زینب نے چھوڑا۔ ماں نے اپنا وقت، زینب نے اپنے گھر، اور دونوں کی قربانیوں کے بیچ میں ایک بھی قیمت انسان بھی چکا تھا جو صرف تعلقات کا بوجھ ڈھونڈتا تھا، وہ صرف بوجھ جو کبھی محبت کے نام پر تھا، کبھی فرض کے نام پر تھا، ہر دن میرے کندھوں پر ڈال دیا جاتا، اور اب میرے کندھے تھک چکے تھے۔ اس دن شام کو جب میں گھر آیا تو زینب نے بات نہیں کی، اماں نے مجھ سے منہ توڑ لیا، جیسے دونوں نے بیک وقت میری ذات مایوسی اختیار کر لی، اور ایک میں ان کی کرسی پر بیٹھا جہاں کبھی اماں بیٹھ کر مجھے کہانی سنایا کرتی تھیں، اور میری آنکھوں کے سامنے وہ لمحے آنے لگے بچپن میں اماں نے مجھ سے بارش سے بچا کر اپنی چادر میں چھپا لیا تھا، اور زینب نے بخار میں میرے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا، تم بے شک ہو جاؤ۔ میرے لیے وہ سب لمحے کی دھن میرے لیے لپٹے میری روح کی زندگی کٹرے تھے، اور میں دونوں تصاویر کو اپنے اندر سمو کر بیٹھا رہا، مگر انداز سے کوئی پکار رہا تھا، احمد، اب حد ہو گئی۔ مگر میں جانتا تھا کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، میرے پاس کوئی اختیار نہیں تھا، نہ اماں کو چھوڑ سکتا ہوں، نہ بیوی کو کچھ کہہ سکتا ہوں، اور نہ خود کو بچا سکتا ہوں۔ اور یہی سب کچھ سوچتے ہوئے اس رات میری آنکھ نہیں لگی، صرف جسم لیٹا رہا، دماغ جاگتا رہا، اور دل وہ ٹوٹنے کی آواز دے رہا تھا، کوئی نہیں سن پا رہا تھا سوائے میرے۔ اور اس رات پہلی بار میں نے سوچا کہ اگر میں اچانک غائب ہو جاؤں تو شاید دونوں ہی سکون میں آ جائیں گی، شاید میری غیر موجودگی میں ان کے سکون کی ضمانت ہو، شاید
میرا ختم ہو جانا ہی ان دونوں کے لیے زندگی کی نئی شروعات بن جائے، اور بس یہی شاید میرے لیے اندر ایک فیصلہ بنے گا۔ وہ معمول سے مختلف تھیں۔ ہوا میں ایک عجیب سا سکوت تھا، جیسے دنیا سی تھم گئی ہو، جیسے وقت نے چند لمحوں کے لیے رک کر مجھے سوچنے کی اجازت دے دی ہو، اور میں شاید برسوں بعد پہلے اپنے بستر سے اٹھا۔ پھر انداز کوئی جگ نہیں تھی، کوئی کشمکش، کوئی الجھن، بس ایک عجیب سی ٹھہراؤ، جیسے دل نے کچھ طے کر لیا ہو، جیسے میں خود بھی راضی ہو چکا ہوں کہ اب مجھے نہیں بدلنے کا۔ یہ تسبیح کے دوران ان انگلیوں میں چل رہی تھی، اور زینب نے ناشتہ کی تیاری کر رہی تھیں۔ دونوں اپنے طعنوں، شکایتوں اور الزاموں سے محفوظ کی جاتی تھیں، اور میں اس دیوار کے نیچے دبا ہوا ہر چراغ بن چکا تھا۔ وہ کسی کے لیے روشنی دے سکتا تھا جو بلند خود جلنے کی سکت رکھتا تھا۔ میں جب چپ چاپ اپنے گھر کے پاس گیا اور دیکھا تو ان کے ہاتھ چومے، اور انہوں نے حیرانی سے مجھے دیکھا، جیسے برسوں بیٹا ماں کے قریب آیا ہو۔ کچھ کہنا چاہا، مگر میں صرف کر رہا تھا، مسکرا رہا تھا۔ دعائیں دیں اماں، آج دل بہت بوجھل ہے۔ وہ جو کچھ بولیں تو بس میری پریشانی پر راکھ کر کہا، رب تمہیں سکون دے، اور یہی دعا تھی۔ یہ میرے انداز کے سارے مکمل طور پر خوشی کر دنیا کو دونوں نے کچن میں جا کر دیکھا۔ وہ گیس پر لاکھ رہی تھی کہ پیچھے سے جا کر اس کے کندھے میں سر پر ہاتھ رکھا، جیسے میری بہو اس زندگی سب سے قیمتی ہو۔ دور وہ ارادہ میں حیرانی کے لیے میری طرف دیکھتی رہی، شاید مجھ سمجھ پا رہی تھی کہ آج میں اتنا نرم کیوں ہو رہا ہوں۔ خود بھی جانتا تھا کہ وہ سمجھنے کے بس چاہتا ہے کہ جو کہنا چاہے وہ آج کہے، کیونکہ آج کل کا سورج طلوع نہ ہوا۔ وہ دن بھر کے اس معلومات کے مطابق دفتر جانے لگا، نکلا اور دفتر کے کنارے بیٹھا رہا۔ کچھ دیر بعد جوانی یونیورسٹی کے دونوں دلوں دوست کے ساتھ آیا، خوب دیکھے، عقل کی انتہا دی، باتیں کرنے والے، اور آج بھی دریا کی خاموشی چیر دیتے ہیں۔